أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وبالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الرشيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق اللہ العلی العظیم. حاضرین مجلس، سورۃ الشمس قرآن کریم کا شہرۂ آفاق سورہ، جس کی یہ نورانی آیات میں نے آپ کی خدمت میں کل بھی تلاوت کی اور آج بھی ان آیات سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے کہ جہاں اللہ رب العزت کامیابی اور ناکامی کا معیار بتا رہا ہے کہ کامیاب وہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا، اور ناکام اور ہلاک اور تباہ و برباد وہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کو آلودہ کر لیا۔ ان آیات کے ضمن میں تربیت نفس اسوہ فاطمی کی روشنی میں ہمارا موضوع گفتگو ہے، اور فکر و بحث کا آج یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ جو باتیں میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیں تو میں نے گفتگو شروع ہی یہاں سے کی تھی کہ جناب یعقوب نے اپنے بیٹوں سے اور اپنے تمام گھر والوں سے یہ سوال کیا کہ اے میرے بچوں، بتاؤ، اب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں اور میں نے اپنا پیغام تم تک پہنچا دیا، تو اب تم جواب دو ما تعبدون من بعدی، کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے۔ اور کل مراحل ذرا جلدی طے ہوئے، یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ جناب یعقوب کا سوال قرآن کریم نے اپنے دامن میں محفوظ کر کے گھر کے ہر بزرگ کو متوجہ کیا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں سے یہ سوال کرے کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، میرے بعد تم کس راہ پہ چلو گے۔ اور میں نے بعض اہل ایمان کے یہاں گھروں میں یہ دیکھا کہ اس آیہ کریمہ کو وہ فریم کرا کے باقاعدہ لگا لیتے ہیں تاکہ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہے کہ ہم تو اس دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن ہمارے بعد جو ہماری نسل اس دنیا میں باقی رہے گی وہ صحیح راہ پر قائم رہے، اس کے لیے بار بار ہمیں بھی یہ یاد رہے اور ان کو بھی یہ یاد رہے کہ اس دنیا میں مال و دولت کا چھوڑ جانا یہ کوئی بہت بڑی شرف اور فضل کی بات نہیں ہے، بلکہ اصل شرف یہ ہے کہ ایمان اور ہدایت کا تسلسل باقی رہے۔ اور اسی لیے روایات میں بار بار یہ آیا کہ بعض اہل ایمان میدان محشر میں جب نامہ اعمال ان کے سامنے آئے گا تو اس نامہ اعمال کو دیکھ کر وہ ورطہ حیرت میں پڑ جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ نیکیاں تو ہم نے انجام نہیں دیں، ہمیں تو یاد نہیں ہے کہ ہم نے یہ نیکیاں انجام دی ہوں، پھر یہ ہمارے نامہ اعمال میں کیسے ہیں؟ تو اس وقت جواب ملے گا کہ یہ
اس اولاد کی نیکیاں ہیں کہ جس کی اچھی تربیت کر کے تم آئے تھے، چونکہ تمہاری تربیت کی بنا پر وہ اس راہ پر قائم رہے، لہٰذا ان نیکیوں کا اجر تمہیں بھی دیا گیا اور تمہیں بھی اس میں شامل کیا گیا۔ اس کے بالکل برعکس دوسرا منظر یہ ہے کہ بعض لوگ یہ دیکھیں گے کہ ان کے نامہ اعمال میں وہ خرابیاں اور وہ گناہ ہیں کہ جو انہوں نے کبھی انجام نہیں دیے، تب وہ کہیں گے کہ معبود ہم نے تو یہ برائی نہیں کی، ہم نے تو یہ گناہ نہیں کیا۔ کہا ہاں تم نے یہ گناہ نہیں کیا، لیکن تمہاری تربیت نہ کرنے کی وجہ سے تمہاری اولاد اس راہ پر چلتی رہی، لہٰذا ان کی اس برائی کے تم بھی ذمہ دار ہو۔ تو جناب یعقوب کا یہ پیغام محفوظ کیا گیا کہ مطمئن ہو کر وہی جائے، اس لیے کہ یہ دنیا، میں اب یہاں سے توجہ چاہتا ہوں آپ کی بہت، یہ دنیا اصل میں تعارف نعمت کے لیے ہے، تعارف لذت کے لیے ہے، تسکین لذت کے لیے نہیں ہے۔ تعارف لذت یہاں کرایا گیا، مگر اس لذت کو تم ہمیشہ کے لیے حاصل کر لو اور اس لذت کو ہر اعتبار سے ہر راہ پہ چلتے ہوئے اپنے لیے محفوظ کر لو، یہ مناسب نہیں، چونکہ یہاں تعارف ہو رہا ہے اس لذت کا، وہ لذت باقی رہنے والی نہیں ہے۔ ہاں اس لذت کا جب تم کو تعارف ہو جائے تو اپنے اس ذوق لذت کو اطاعت پروردگار کے سائے میں لے آنا، تاکہ یہ لذت تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حاصل ہو جائے۔ دنیا ختم ہو جائے گی، باقی نہیں رہے گی، تو چونکہ دنیا چند روزہ ہے، لہذا یہاں کی ہر لذت بھی چند روزہ ہے۔ یہ لذت مل جائے یا نہ ملے، اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا، اسی لیے یہ بتا دیا گیا کہ تمہاری اصل منزل وہ آخرت ہے، وہ مرحلہ ہے کہ جہاں کا ایک دن یہاں کے 50,000 سالوں کے برابر ہے۔ تو اب کوئی کیسا بیوقوف ہوگا وہ انسان کہ 50,000 سالوں کا ایک دن اور کوئی مدت نہیں، ہمیشہ وہاں رہنا ہے۔ اس کے لیے اس مختصر سی زندگی میں لذتوں کا غلام اور خواہشات کا بندہ بن کے اپنے آپ کو ناکام کر لے۔ چنانچہ اس ناکامی سے بچانے کے لیے اس تربیت کی ضرورت ہے۔ تربیت کہتے کسے ہیں؟ تربیت اصل میں انسان کی چھپی ہوئی خوبیوں کو کمال تک پہنچا دینے کا نام ہے۔ یہ بالکل اس کی مثال اگر آپ دیکھیں تو ایسی ہے کہ جیسے ایک کسان نگہداشت کرتا ہے کہ فصل کو کیڑے سے بچایا جائے، سخت موسم سے بچایا جائے، وقت پہ پانی دیا جائے تاکہ وہ فصل پروان چڑھے۔ جیسے ایک باغباں یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے باغ کے جتنے پھول ہیں، جتنے پھل ہیں، ان کو پوری طرح سے کمال پر پہنچنے کا موقع مل جائے، لہٰذا وہ مسلسل دیکھتا ہے، ان کو بچاتا ہے، ہر منزل کے اوپر سخت موسم سے بچاتا ہے، کیڑوں سے بچاتا ہے اور ان کو پروان چڑھاتا ہے، اور ان شاخوں کو کاٹتا رہتا ہے کہ جو نشو و نما میں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں۔ بالکل اسی طرح انسان کے اندر جو چھپی ہوئی خوبیاں ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نیکیاں اور برائیاں، ان دونوں کو پہچاننے کی صلاحیت تمہارے اندر موجود ہے، اور یہ نفس اگر اس نفس کی تربیت نہ کی تو کیا ہوگا؟ مولانا روم نے بڑا اچھا کہا کہ یہ نفس بھی کسی فرعون سے کم نہیں ہے، بس اس کو لاؤ لشکر نہیں ملا ہے۔ جس دن اس کو لاؤ لشکر مل گیا اس دن یہ بھی فرعون کی طرح دعوی خدائی کرنے لگے گا۔ لہذا اس کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ تربیت کرنے کا طریقہ کیا؟ وہی جو میں نے بات ابھی عرض کی کہ تعارف لذت کے لیے ہے، تعارف لذت کے لیے یہ دنیا ہے، لہذا اس دنیا میں اس لذت کو دیکھ لو اور اس لذت کو ہمیشہ کے لیے حاصل کرنے کی تمنا لے کر اپنی زندگی کو سنوارتے چلے جاؤ۔ یہی سوال تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی سے کر رہے تھے۔ مختلف انداز سے یہ روایت بیان ہوئی کہ پیغمبر اکرم تشریف لائے، جب بیت الشرف فاطمہ میں پہنچے تو دیکھا کہ جناب فاطمہ چکی چلا رہی ہیں۔ چکی چلاتے چلاتے فاطمہ تھک گئیں تو مولائے متقیان آگے بڑھے اور علی چکی چلانے لگے۔ یہ روایت کئی انداز سے بیان ہوئی، میں نے اس سے پہلے بھی اس ممبر سے بیان کی کہ پیغمبر اکرم نے جب یہ دیکھا تو ایک مرتبہ سوال کیا کہ فاطمہ تھک گئی ہو؟ کہا جی بابا تھک گئی ہوں۔ کہا بیٹی اس
اب ایک روایت وہ ہے کہ جس میں مولا نے یہ کہا کہ آپ خادمہ کا تقاضا کریں، اور دوسری یہ ہے کہ یہاں پیغمبر نے سوال کیا کہ اے بیٹی پھر اس تھکن کا علاج کیا ہے، کیا کیا جائے؟ کہا بابا اگر ایک خادمہ مل جاتی تو پھر اس تھکن سے میں نجات پا لیتی اور میرا سہارا کوئی بن جاتا۔ اس لیے کہ یہی طریقہ ہے دنیا کا کہ کوئی سہارا مل جائے تو اس کے بعد کام بڑھ جاتا ہے۔ بس فوراً پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ اے بیٹی اس دنیا کی راحت اور سکون چاہتی ہو یا چاہتی ہو کہ ایسی بات بتا دوں کہ دنیا میں بھی راحت مل جائے اور آخرت میں بھی نعمت مل جائے؟ یہاں شہزادی کونین کا یہ اسوہ ہے جو ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ دنیا چونکہ تعارف لذت کے لیے ہے اور حصول لذت کے لیے نہیں ہے، لہذا فوراً شہزادی کونین نے کہا کہ بابا فاطمہ ایسی بات کو ترجیح دے گی، فاطمہ کے لیے اس سے بہتر کیا ہے کہ کوئی ایسی بات بتا دیں کہ جو اس دنیا میں بھی راحت کا سبب بنے اور آخرت میں بھی راحت کا سبب بنے۔ یعنی اب یہاں پہلے رک کے آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ تقوی اور تقدس کا مطلب یہ سمجھ لیتے ہیں کہ دنیا کی راحت تلاش نہ کی جائے۔ دنیا کی راحت تلاش کرنے سے روکا نہیں گیا، بس یہ بتایا گیا کہ لذت ہے، اس کو حسب ضرورت حاصل کر لو، اس کے لیے تم کو روکا نہیں جا رہا۔ ہاں بس راہ سیدھی رکھنا، صحیح راستے پر چلتے ہوئے جتنی دنیا حاصل کر سکتے ہو وہ حاصل کرو، ضرورت سے زیادہ ہو تو دوسروں کو اس میں شریک کر لو۔ یہ ہے طریقہ۔ تقوی سے روکا، یہ تقوی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ترک لذات کر دو مکمل طور پہ، اس لیے کہ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بیٹی ایسی کوئی چیز بتا دی جائے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بی بی کے صدقے میں جو چیزیں ہمیں ملی ہیں، بی بی کے جو آثار ہیں، اس میں ایک بہترین نعمت جو امت کو ملی وہ یہ تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ آپ ذرا سا غور کریں، مل کے صلوات پڑھیں، اللہ دیکھیے یہاں ذرا غور کیجئے گا کہ اگر بی بی خادمہ پر راضی ہو جاتی تو خادمہ کا فائدہ صرف جناب فاطمہ زہرا کو ہوتا، لیکن جناب زہرا نمونہ عمل ہیں، ان کا اسوہ وہ اسوہ ہے کہ جسے میں نے کل عرض کیا کہ وقت کا امام یہ کہتا ہوا نظر آیا کہ میرے لیے میری جدہ کا اسوہ ہے۔ تو وہ بی بی کیسے یہ گوارا کر سکتی ہیں کہ وہ صرف اپنی راحت کا خیال کریں اور کوئی ایسی چیز نہ مانگ لیں کہ جو ان کے ساتھ ساتھ امت کے لیے بھی تحفہ ہو جائے؟ لہذا فوراً امت کے لیے ایک ایسا تحفہ طلب کر لیا کہ بی بی تو اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، ظاہراً بی بی چلی گئیں، لیکن یہ تحفہ قیامت تک کے لیے موجود ہے۔ اور کیا اس کے اندر واقعاً کیا وظیفہ ہے، کیا اس کی شان ہے۔ آج اس پہ گفتگو نہیں کرنی، میں پرسوں کی تقریر میں کوشش کروں گا کہ تسبیح جناب فاطمہ پر کچھ تفصیلی بات ہو سکے، لیکن اس وقت صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شہزادی کے ذریعے سے یہ ہم تک پہنچا اور بتایا یہ گیا۔ کیا کہا؟ دیکھیے کیا پریشانی کیا تھی، کس کے لیے تعلیم دی جا رہی ہے؟ جسمانی تھکن، کہ تھک جاتی ہے میری بیٹی کام کرتے ہوئے، لہٰذا یہ تسبیح بیان کی گئی۔ تو اب اگر اس تسبیح کو واقعاً، اس ذکر کو واقعاً اس انداز سے کر لیا جائے جو کرنے کا حق ہے تو آخرت کی نیکی تو اپنی جگہ پر ہے، دنیا میں تمام ہر طرح کی تھکان اور ہر طرح کی پریشانی سے انسان کو نجات مل سکتی ہے۔ اب وہ کیسے مل سکتی ہے اس کے لیے پھر بات کو پھیلانا پڑے گا، لیکن اس وقت اتنا عرض کروں کہ جو کوئی اللہ کے ذکر کی لذت کو پا لیتا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی زحمت نہیں رہتی۔ لہذا حقیقتاً اس لذت کا مل جانا ہے، عبادتوں میں لذت کا مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ کہیں مل نہیں سکتا آپ کو سوائے در اہل بیت کے، سوائے در سیدہ کونین کے۔ کسی نے سوال کیا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آقا یہ ارشاد فرمائیے
کہ برادران یوسف نے کیسا سخت قدم اٹھایا، کیسا ظلم کیا اپنے بھائی کے اوپر کہ ان کو کنویں کے اندر ڈال دیا، باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا، اور پھر جناب یوسف کن کن مصیبتوں سے گزرتے ہوئے قید خانے تک پہنچ گئے، کتنی آزمائشوں سے گزرے، تو اتنا بڑا ظلم کیا کہ ایک نبی زادے کو، ایک وقت کے آنے والے وقت کے نبی کو کنویں کے اندر ڈالا، ایک ولی خدا کے اوپر ظلم کیا، باپ سے بیٹے کو جدا کیا، تو کیا اللہ نے ان کو کوئی سزا نہیں دی کہ دنیا کے اندر ہی انہیں کوئی سزا ملتی؟ امام نے کہا انہیں دنیا میں سزا ملی، اور وہ سزا یہ تھی کہ ان سے عبادتوں کی لذت کو چھین لیا گیا۔ عبادتوں سے لذت چھن جائے، یہ بہت بڑی سزا ہے۔ عبادتوں میں لذت آنے لگے تو راحت ہی راحت ہے۔ لہذا پیغمبر اکرم یہ تحفہ دے کر بتا رہے ہیں کہ اے بیٹی، اس کے ذریعے سے جو بھی اس سے توسل کرے گا، جو اس کا سہارا لے گا، جو اس ذکر کو اپنا حرز جاں بنا لے گا، اپنا وظیفہ بنا لے گا، جو واقعاً مشکل وقت میں، کہ سخت وقت ہے، مشکلات ہیں، اس وقت اس تسبیح کا سہارا لے گا تو یہ تسبیح بیماری سے شفا بھی دے گی، یہ تسبیح جسم کو طاقت بھی عطا کرے گی، یہ تسبیح، یہ جو آج کے اتنے پریشانیاں، ڈپریشن اور اینزائٹی کے مسائل ہیں، ان سب کو، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل میں نے عرض کی کہ دلیل یہ ہے کہ جب عبادتوں میں لذت مل جاتی ہے تو کوئی تکلیف نہیں رہتی۔ جب عبادتوں میں لذت مل جائے تو بندہ اس منزل تک پہنچتا ہے کہ تیر نکال لیا جاتا ہے اور خبر نہیں ہوتی۔ لہذا عبادتوں کی لذت، اور کیسی عبادت، کہ یہ عبادتوں کی لذت ہمیں کس سے لینا ہے؟ اس سیرت سے، اس بی بی سے کہ جس کا تعارف پیغمبر اکرم کرا رہے ہیں، اور کس انداز سے کرا رہے ہیں؟ جناب ابن عباس کی یہ روایت ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ کیا شان ہے بی بی کی۔ جناب ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک دن پیغمبر اکرم جناب زہرا سے خطاب کرتے ہوئے فرمانے لگے، شہزادی سے خطاب کر کے آقا نے کیا فرمایا؟ پہلے شہزادی کی عظمت بیان کی، کس انداز سے عظمت بیان کی کہ ایک ہی نشست میں، ایک ہی وقت میں پیغمبر اکرم نے کہا کہ پہچانو کہ میری فاطمہ کیا ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اور یہاں پہ بات رکی نہیں بلکہ بات آگے بڑھی کہ فاطمہ کون ہے؟ ہیا نور عینی و بہجت قلبی و ثمرت فؤادی و روحی التی بین جنبی، کہ فاطمہ کون ہے؟ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرا میوہ دل ہے، میرے قلب کا قرار ہے، اور فاطمہ وہ روح ہے جو میرے پہلو کے درمیان قیام کرتی ہے۔ یہ پیغمبر تعارف کرا رہے ہیں۔ اب یہاں ابھی وضاحت کروں گا آگے چل کے کہ یہاں بضعتم منی کا مطلب کیا ہے، کیوں پیغمبر اکرم نے بضعتم منی کہا، ذرا اس پہ بات ہوگی آگے بڑھ کے، لیکن تھوڑا سا یہاں سے دیکھتے چلے جائیے۔ پھر آگے بڑھ کے کہا، یہیں پہ رکی نہیں گفتگو بلکہ پھر تعارف کرایا کہ کیا ہے، ہیا حوراء انسیہ، کہ یہ انسانی صورت میں حور ہے، یا سیدۃ النساء العالمین، اور تمام عالم کی خواتین کی سید و سردار ہے۔ اور پھر پیغمبر اکرم نے بات کو آگے بڑھایا، میں کتنی محبت کرتا ہوں، میرے لیے فاطمہ کیا ہے۔ یہ گفتگو چلتے چلتے اس مرحلے تک پہنچی کہ اب پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ سنو، جب فاطمہ مصلی عبادت پر آتی ہیں، اب جناب فاطمہ بھی موجود ہیں، راوی بیان کر رہا ہے کہ پیغمبر بیان فرما رہے ہیں، جب فاطمہ مصلی عبادت پر آتی ہیں تو فاطمہ کے محراب عبادت میں آنے سے وہ نور ساطع ہوتا ہے، وہ نور چمکتا ہے کہ وہ نور عرش والوں کے لیے ایسا ہی ہوتا ہے جیسے فرش والوں کے لیے ستاروں کا نور، جیسے فرش والوں کے لیے ستاروں کا نور۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ جب میری بیٹی مصلی عبادت پہ ہوتی ہے اور خوف خدا سے اس کا بدن لرز رہا ہوتا ہے اور چہرہ زرد ہوتا ہے اور دل معرفت پروردگار سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور رجوع قلب کے ساتھ یہ بارگاہ معبود میں کھڑی ہوتی ہے، تو اللہ فرشتوں کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ اے فرشتوں، دیکھو میری
کنیز خاص مسلح عبادت پہ ہے، وہ میرے خوف سے لرز رہی ہے، اس کا دل پوری طرح سے خشوع و خضوع سے بھرا ہوا ہے، وہ اپنے تمام اعضاء و جوارح کے ساتھ میری بارگاہ میں حاضر ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ بات یہاں تک پہنچی اور اب سلسلہ آگے بڑھا، اور اب پیغمبر اکرم نے کہنا شروع کیا کہ اے فاطمہ میں صاف دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ خبر پیغمبر کو معراج پر بھی دی گئی، معراج کی روایت کہ معراج پہ یہ سارے مصائب جو شہزادی پر گزرنے تھے وہ پیغمبر کو بتائے گئے، اور پیغمبر نے اس پر راضی بررضا ہو کے کہا کہ میں ان مصیبتوں پر راضی ہوں، اپنی بیٹی کی ان مصیبتوں پر راضی ہوں، اس لیے کہ جانتے ہیں اس کے بغیر اسلام نہ بچے گا، اس کے بغیر شریعت نہ بچے گی، اس کے بغیر ہدایت امت کی ہو نہ سکے گی۔ اب بیان فرما رہے ہیں اے میری بیٹی میں صاف دیکھ رہا ہوں۔ اب میں یہاں پہ زیادہ آگے بڑھوں گا نہیں چونکہ منزل مصائب آ جائے گی، لیکن اس روایت کو نقل کرنا تھا، لہٰذا یہاں تک بات کو لایا کہ اے بیٹی میں دیکھ رہا ہوں، میں صاف دیکھ رہا ہوں کہ میرے بعد تیری کیفیت یہ ہے کہ تجھے ستایا جا رہا ہے، تیرا پہلو زخمی ہے، تیرے دروازے کی توہین کی جا رہی ہے۔ میں صاف دیکھ رہا ہوں کہ تو راتوں کو مجھے یاد کر کے گریہ کر رہی ہے، میری تلاوت قرآن کو یاد کر کے گریہ کر رہی ہے۔ اے میری بیٹی میں صاف دیکھ رہا ہوں۔ یہاں سے مصائب بیان کرتے کرتے پیغمبر اکرم اس مرحلے تک پہنچے کہ شہزادی کی پوری شہادت کا بیان کیا، اور اس کے بعد پھر انجام بیان کیا ان کا کہ جنہوں نے شہزادی پر ظلم کیا، اور اس انجام کو بیان کرتے ہوئے پھر دوسری روایت کو یہیں سے آگے بڑھا رہا ہوں۔ کیا روایت واقعا جناب فاطمہ زہرا کی عظمت کیا ہے اس سے اندازہ لگائیں۔ یہاں سے پیغمبر نے آگے بڑھایا، اور اے بیٹی تیرے دشمنوں کی سفارش اگر تمام انبیاء اور تمام ملائکہ کریں تب بھی اللہ ان کی سفارش کو قبول نہ کرے گا اور انہیں جہنم کے بدترین عذاب سے دوچار کرے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ پیش خدا ان کا رتبہ کیا ہے، پیش خدا ان کی شان کیا ہے، یہ کوئی بندہ جان نہیں سکتا۔ اس لیے کہ فاطمہ کا ایک معنی یہ بھی ہے، ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جس کی معرفت سے بندوں کو روک دیا گیا ہو، اس لیے کہ ہر ظرف میں صلاحیت نہیں ہے کہ حضرت فاطمہ کی منزلت کو درک کر سکے، شہزادی کے فضائل کو پا سکے، لہذا روک دیا گیا۔ اسی لیے کل میں نے عرض کیا تھا کہ ایک نام ہم رکھتے ہیں، ایک نام اللہ رکھتا ہے۔ جب اللہ کسی کا نام رکھے، اللہ نام رکھ رہا ہے، 9 نام ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنی کنیز خاص کے رکھے، فاطمہ، زہرا، صدیقہ، محدثہ، طاہرہ، یہ نام ہیں جو اللہ نے رکھے ہیں، راضیہ، مرضیہ، یہ نام اللہ اپنی بندی کو عطا کر رہا ہے۔ اور پیغمبر تعارف کراتے ہوئے کہہ رہے ہیں پہچانو فاطمہ کو۔ کون ہے فاطمہ؟ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ یہاں بھی بعض لوگوں نے یہ بیان کرنے کی کوشش کی اور یہ بات آئی کہ پیغمبر اکرم نے یہ فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ دیکھیے یہ عجیب بات ہے کہ اہل بیت کے سلسلے میں جب فضیلتیں سامنے آتی ہیں تو لوگ پہلو بچا کے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب مولائے کائنات کا خطبہ غدیر بیان کیا جاتا ہے، جو میں نے اس منبر سے بیان کیا تھا 2 سال پہلے، خطبہ غدیر بیان ہوتا ہے تو کہتے ہیں ہاں ولایت کا اعلان تو ہوا تھا مگر روحانی دنیا میں علی کو ولی بنایا گیا۔ اور جب جناب فاطمہ کے جزو پیغمبر ہونے کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہاں ٹکڑا تو کہا مگر جگر کا ٹکڑا کہا گیا۔ جگر کا ٹکڑا کہنے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے کیوں محدود کی جا رہی ہے فضیلت؟ اس لیے کہ جگر کا تعلق جسم سے ہے اور انسان کی شخصیت جسم اور روح کا مرکب ہے۔ جگر روح میں نہیں ہوتا، جگر جسم میں ہوتا ہے۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ ہاں جگر کا ٹکڑا ہے، نہیں جگر کا ٹکڑا بھی کہا پیغمبر نے کسی موقع پر، میں نے عرض کیا، لیکن اصل میں یہاں جو پیغام دیا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ میرا ٹکڑا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی فاطمہ میرے پورے وجود کا حصہ ہے، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا بھی ہے، میری روح کا ٹکڑا بھی ہے، فاطمہ میری
ہر صفت کا حصہ ہے. میں سخی ہوں، فاطمہ میری سخاوت کا ٹکڑا، فاطمہ میری رحمت کا ٹکڑا، فاطمہ میرے علم کا ٹکڑا، فاطمہ میرے تقوی کا ٹکڑا. ہر اعتبار سے دیکھتے چلے جاؤ فاطمہ میرا جز ہے. اچھا یہاں بھی آپ کو متوجہ اور کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے ٹکڑا ہونے کا مطلب کیا تھا؟ ایک ترجمہ تو یہ کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اگر یہ کہا جاتا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے تو لفظ ہونا چاہیے تھا فاطمہ تو بضعتی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. مگر کیا کہا؟ فاطمہ تو بضعتم منی، فاطمہ میرا وہ جز ہے جو مجھ سے ہے. کیا اس کے اندر نزاکت ہے؟ کیا اس کے اندر؟ ذرا غور کریں. دیکھیے میں ایک مثال دوں تاکہ بات واضح ہو جائے. آپ نے ایک دریا سے ایک کوزہ پانی بھر کے نکال لیا. یہ پانی اسی دریا کا حصہ ہے، اسی دریا کا ٹکڑا ہے، لیکن اس کے اندر دریا کے سارے صفات موجود نہیں ہیں. دریا میں طوفان آ سکتا ہے، کوزے کے پانی میں طوفان نہیں آ سکتا. دریا کے اندر نجاست جائے تو پاک ہو جائے گی، کوزے میں نجاست آئے تو پانی نجس ہو جائے گا. پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا، وہ ٹکڑا جو مجھ سے ہے، یعنی ایسا ٹکڑا کہ جو صفات کل میں ہے وہی صفات جز میں ہے. ایک لمحے کے لیے بھی صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. یہ نزاکت ہے، وہ ٹکڑا جو مجھ سے ہے، یعنی ظاہراً یہ تم کو مجھ سے الگ نظر آ رہی ہے، لیکن حقیقتاً دیکھتے چلے جاؤ یہ ہر اعتبار سے میرا جز ہے. جیسے یہ ہاتھ اس جسم کا ٹکڑا ہے تو خون گردش کر رہا ہے تو ہاتھ کے اندر بھی گردش کرے گا. کوئی حصہ ایسا نہیں بچے گا اس ہاتھ کا کہ جہاں خون کی گردش نہ ہو. اسی طرح جو صفات میرے اندر موجود ہیں ان ساری صفات کی مظہر، ان ساری صفات کی حامل میری یہ بیٹی ہے. اسی لیے کہا، اب جو آگے بات بڑھی، فمن اغضبہا اغضبنی، جس نے اس کو غضبناک کیا، جس نے اس کو ناراض کیا، اس نے مجھے ناراض کیا. اور پھر بات آگے بڑھی، جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا. اب یہ ایسی صفت ہے، میں نے عرض کیا کہ بعض ایسی باتیں کہ ہم بیان تو کر دیتے ہیں مگر ہمارے پاس وہ الفاظ ہی نہیں ہیں کہ اس صفت کو بیان کرنے کا حق ادا ہو سکے. انسان کے، کسی متقی انسان کے، آپ محسوس کریں گے ذرا سا اس بات کو، کسی متقی انسان کے تقوی کی معراج یہ ہے کہ اس کے لیے یہ کہہ دیا جائے کہ یہ راضی بر رضا رہنے والے ہیں. کسی کے تقوی کی معراج یہ ہے کہ اس کے لیے یہ مشہور ہو جائے، اس کے لیے یہ بات کہی جائے، لوگ اس کے لیے یہ کہنے لگیں کہ بھئی یہ وہ شخص ہے کہ اللہ ناراض ہوتا ہے تو یہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ راضی ہوتا ہے تو یہ راضی ہوتے ہیں. یعنی یہ ہر قدم پر خیال رکھتے ہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے. یہ کسی کے تقوی کی معراج ہے، کسی کی سیرت کی معراج ہے کہ اس کے لیے یہ کہا جائے، اس کے لیے یہ بتا دیا جائے کہ اللہ راضی ہوتا ہے، یا ہر اس بات سے راضی ہوتے ہیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، یا ہر اس بات سے ناراض ہوتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. لیکن بی بی کی سیرت کو کوئی کیا بیان کرے کہ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اس سے فاطمہ راضی، جس سے فاطمہ راضی ہے اس سے اللہ راضی ہے. لہٰذا اگر واقعاً ہمیں اپنی تربیت نفس کرنی ہے تو ہمیں اس کے در تک آنا ہوگا کہ جس کا راضی ہو جانا اللہ کا راضی ہو جانا ہے، جس کا ناراض ہونا اللہ کا ناراض ہو جانا ہے. کیا شان ہے کہ اس منزل پر بھی کوئی فائز ہو. خدا کی قسم پوری تاریخ میں اٹھا کے دیکھ جائیں، کوئی ایسی شخصیت آپ کو نظر نہیں آ سکتی کہ جسے یہ سند مل جائے، جسے یہ سند مل جائے. اور شہزادی کا یہ
پیغام اس دنیا میں آنے سے پہلے ہے۔ اسی لیے آپ نے برابر سنا کہ بطن مادر سے اپنی والدہ ماجدہ سے گفتگو کیا کرتی ہیں، وہیں سے شہزادی پیغام دے رہی ہیں کہ دیکھو تمہارے نفس کی تربیت کی جو ضرورت ہے، اس میں جو بنیادی عناصر ہیں، ان عناصر کو پہلے سمجھ لو کہ وہ عناصر کیا ہیں۔ میں ابھی عرض کروں گا کہ اس کی ضرورت کیا ہے، مگر پہلے اس بات کو اور مکمل کر لوں کہ بطن مادر سے گفتگو کر رہی ہیں، پیغمبر تشریف لائے۔ ارے کیا کسی کی یہ شان ہو سکتی ہے کہ جو ماں کے بطن سے اپنی والدہ سے گفتگو کرے، وہ اس کی مونی سے تنہائی بن جائے، اس کی مونی سے تنہائی بن جائے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جناب خدیجہ طاہرہ نے جو قربانیاں دی ہیں، اس پر پورا معاشرہ جناب خدیجہ طاہرہ کے خلاف ہو گیا ہے۔ وہ تمام لوگ کہ جنہوں نے معیار بنا رکھا تھا عزت کا، دولت کو، سرداری کو، ان کو یہ بات گوارا نہیں ہے کہ یتیم عبداللہ کا انتخاب جناب خدیجہ طاہرہ نے کیا ہے، اور ہمارے معیارات کو چور کر دیا، ہمارے معیارات کو ٹھکرا دیا۔ وہ جو دولت کو معیار بنائے ہوئے تھے، ایک مفلس اور نادار شخصیت سے اپنا رشتہ جوڑ لیا، یہ ان کو برداشت نہیں ہے۔ وہ جن کی نظر میں عورت کی کوئی اہمیت نہ تھی، وہاں اس پورے معاشرے کے مزاج کو بدلتے ہوئے جناب خدیجہ نے اپنی طرف سے شادی کا پیغام دیا، ان کے رسوم و رواج کی دھجیاں اڑا دی۔ لہذا یہ چیزیں ان کو برداشت نہیں ہیں۔ جیسے جیسے پیغمبر کی تحریک آگے بڑھتی جا رہی ہے، ویسے ہی ویسے ان کی عداوت آگے بڑھتی جا رہی ہے، عداوت آگے۔ مگر یہاں ایک جملہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ لاکھوں سلام جناب خدیجہ طاہرہ پر کہ جنہوں نے معاشرے کا معیار یہ تھا کہ مرد اپنا رشتہ لے کر خاتون کے پاس جائے، مگر معیار بدل دیا اور اپنا رشتہ اپنی طرف سے پیش کیا۔ کیوں معیار بدلا؟ اگر کل پیغمبر اکرم در خدیجہ پہ پہنچتے تو آج کا بکا ہوا مورخ یہ لکھ دیتا کہ پیغمبر دولت کی محبت میں خدیجہ کے در پہ چلے گئے تھے۔ جناب خدیجہ نے یہ تو برداشت کیا کہ رسم و رواج ٹوٹ جائیں، کوئی مجھے بے حیا کہتا ہے تو کہتا رہے، مگر دامن نبوت پہ کوئی داغ نہ آنے پائے۔ کیا شان ہے، کیا رتبہ ہے۔ اس وقت مونی سے تنہائی آنے سے پہلے جو ماں کو تسلی دے رہی ہے، وہ بی بی کہہ کیا رہی ہیں؟ کہا کہ پیغمبر تشریف لائے، دیکھا گفتگو ہے۔ کیا گفتگو کر رہی ہو؟ کس سے بات کر رہی ہو؟ کوئی نہیں ہے۔ کہا کہ آقا میرے بطن میں جو بچہ ہے یہ مجھ سے بات کرتا ہے۔ کہا کہ اے خدیجہ یہ بیٹی ہے۔ کیا کہتی ہے؟ اس وقت جو کہا، یہ معیار آنے سے پہلے وہ معیار شہزادی ہم کو بتا رہی ہیں کہ یاد رکھو نفس کی تربیت کے معیارات کیا ہیں، ان کو میرے قدم رکھنے سے پہلے دنیا میں سمجھ لو۔ کیا بتایا؟ کیا کہا؟ جناب خدیجہ کو تسلی دیتے ہوئے کہہ رہی ہیں، یا اماں، اے میری مادر گرامی، لا تخافی ولا تحزنی ان اللہ معنا، آپ خوف نہ کریں اور غم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بی بی نے بتا دیا کہ جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کسی چیز کا خوف اور غم نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اگر واقعاً اس پیغام کو سمجھ کے بندہ زندگی گزارنے لگے کہ ان اللہ معنا، اگر یہ احساس پیدا ہو جائے اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو پھر کسی بات کا پیغمبر فرما رہے ہیں، جناب ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ ایک دن حضور نے مجھ سے کہا کہ اے میرے بیٹے بتا، کچھ مجھ سے گفتگو کی اور اس کے بعد کہا بس میں تجھے ایک معیار بتاتا ہوں، اس کو اپنے گرہ گیر کر لے اور اس بات کو بھولنا نہیں کہ اگر اللہ تیرے ساتھ نہیں ہے اور ساری دنیا تیرے ساتھ ہے تو تجھے کچھ حاصل نہ ہوا، اور اگر ساری دنیا خلاف ہے اور اللہ تیرے ساتھ ہے تو تجھے کوئی نقصان نہ ہوا۔ بس اللہ کی رضا مل جائے، یہ ہے رضائے فاطمہ کا رضائے خدا ہونا، کہ جس سے زہرا راضی ہو جائیں اس سے اللہ راضی ہے، جس سے زہرا غضبناک ہو جائیں اس سے اللہ اس پر غضبناک ہے۔ اور کیسا غضبناک ہے میں نے عرض کر دیا کہ پھر کسی کی سفارش، کسی کی شفاعت اس کے سلسلے میں اللہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ جس نے میری کنیز خاص کے اوپر ظلم کیا اس کو کیسے جب رب کائنات اس کو برداشت۔ تو اب یہاں سے ذرا سا آگے بڑھیں اور اب یہاں غور کریں۔ اسی لیے میں نے آپ کی خدمت میں کل عرض کرتے پھر چھوڑ دیا تھا، اس لیے کہ وقت بہت محدود ہو گیا تھا، تنگی وقت دامنگیر تھی، کہ اس کو بیان کرتے ہوئے علامہ آلوسی جو اس وقت اہل سنت کے
مفسرین میں ان کا وہ رتبہ ہے جو پرانے علماء میں فخر الدین الرازی کا رتبہ ہے، بڑی شان ہے ان کی، بڑا ان کا نام ہے۔ وہ آیہ تطہیر کو بیان کرتے ہوئے، دیکھیے ان کے الفاظ ہیں جن کو نقل کرنا چاہتا ہوں، آپ متوجہ ہیں؟ ذرا ایک مرتبہ مل کے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ آیہ تطہیر کو کی تفسیر بیان کرتے ہیں اور اس کو نقل کرتے ہوئے صحیح بخاری کی اسی حدیث کو بیان کرتے ہیں، فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ، پیغمبر نے فرمایا فاطمہ میرا جز ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے جو نتیجہ دیا وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ وہ بیان کر رہے ہیں کہ چونکہ جناب فاطمہ زہرا کے لیے پیغمبر نے یہ فرمایا اور صحیح مسلم نے اس کو لکھا، اور یہ اس کے سلسلے میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی پیغمبر کی یہ صحیح حدیث ہے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ فاطمہ میرا جز ہیں۔ تو اب وہ بیان کرتے ہیں کہ چونکہ پیغمبر نے شہزادی کونین کو اپنا جز قرار دیا، تو اب کائنات میں جس سے رسول افضل ہیں اس سے بطول افضل ہیں۔ یہ وہ بیان کر رہے ہیں کہ جس سے رسول افضل ہیں اس سے رسول کی بیٹی افضل ہے۔ اور بات یہاں رکی نہیں، بلکہ آگے بڑھ کے انہوں نے اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے نبی تمام انبیاء سے افضل ہیں، تو اگر رسول آدم سے افضل تو فاطمہ آدم سے افضل، اگر رسول نوح سے افضل تو فاطمہ نوح سے افضل، اگر رسول، بات آگے بڑھی اور آگے چل کے انہوں نے کہا کہ امہات المومنین بہت باعظمت بیویاں ہیں، وہ بہت معزز خواتین ہیں، ہماری مائیں ہیں، مگر ان میں سے کوئی رسول سے افضل نہیں ہے، جو رسول سے افضل نہیں ہے وہ بطول سے افضل نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دینا محمد و آل محمد۔ لہذا انہوں نے نتیجہ نکالا کہ پہچانے دنیا کے کیا شان ہے، دیکھے دنیا کے کیا رتبہ ہے جناب فاطمہ زہرا کا۔ اور اسی لیے اب یہاں غور کریں، اسی لیے پیغمبر نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ تو اب نتیجہ مکمل کر دوں، یعنی پیغمبر اکرم، نہیں اور ایک بات عرض کروں، پیغمبر اکرم کیا ہیں؟ پیغمبر اکرم مرکز دائرہ نبوت ہیں، مرکز دائرہ نبوت۔ اور مرکز کی خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ مرکز، دائرہ کیسے بنتا ہے؟ آپ نے پرکار رکھی، ایک گول خط بنایا تو دائرہ بن گیا۔ دائرہ مرکز کی وجہ سے ہے، لیکن دائرہ ظاہر پہلے ہوتا ہے، بنتا بعد میں ہے۔ دائرہ بنتا پہلے تو مرکز ہے نا، جب پرکار رکھی اور گھمانا شروع کیا تو دائرہ بننا شروع ہوا۔ دائرہ بنتا بعد میں ہے، نظر پہلے آتا ہے۔ مرکز بنتا پہلے ہے، نظر بعد میں آتا ہے۔ اب سمجھے کہ پیغمبر نے کیوں فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، خلق سب سے پہلے کیا، بھیجا سب سے آخر میں، اس لیے کہ پیغمبر مرکز ہیں، باقی سب دائرہ ہیں، باقی سب دائرہ ہیں، پیغمبر مرکز ہیں۔ مرکز، اور ایک خصوصیت آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مرکز وہ ہوتا ہے کہ دائرے کی ساری خصوصیات مرکز کی وجہ سے ہوتی ہیں، دائرے کی ساری خصوصیات مرکز کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ لہذا جتنی صفات تمام انبیاء کو الگ الگ ملی، ان سب صفات کو کمال تک پہنچا کے جمع کر دیا حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان ساری صفات کو جمع کر دیا حضور کی شخصیت میں، تو حضور تمام انبیاء کی صفات کے حامل ہیں، اور اس کل کا جز حضرت فاطمہ زہرا ہیں، اس کل کا جز حضرت فاطمہ زہرا ہیں۔ تو اب شوہر، ہمسر
کفو وہی ہو سکتا ہے کہ جس کے اندر آدم کا علم بھی ہو، نوح کا تقوی بھی ہو، ابراہیم کی خلت بھی ہو۔ تبھی تو پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ جب صفات پیغمبر بکھرتے ہیں تو انبیاء کی صورت میں سامنے آتے ہیں، اور جب سمٹتے ہیں تو علی مرتضیٰ کے چہرے کی صورت میں سامنے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ تو کہا کہ جتنا تم ان کی عظمت کو پہچانتے چلے جاؤ گے، میں نے عرض کر دیا جو ان کی حقیقی رتبہ ہے، جو ان کی حقیقی عظمت ہے، وہ تم درک نہیں کر سکتے۔ وما ادراک مل فاطمہ، نہیں جان سکتے کہ فاطمہ زہرا کیا ہے، لیکن اس کا تم سے تقاضا بھی نہیں کیا گیا۔ یہ بات کل عرض کروں گا، ورنہ بات جو ایک اور گوشہ عرض کرنا ہے وہ رہ جائے گا، اس لیے کہ گفتگو کا نتیجہ بھی سامنے آتا چلے، لہٰذا بس یہ دیکھتے چلے جاؤ۔ اچھا، اسی لیے جو باتیں اب تک عرض کی اس میں اتنا اور اضافہ کر دوں، اسی لیے جناب آدم کو خلق کیا گیا تو مٹی زمین سے گئی، جناب فاطمہ کو خلق کیا گیا تو سیب جنت سے آیا، تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ آدم اور فاطمہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جب جناب آدم جناب فاطمہ کے سامنے جناب آدم کی عظمت، تو پھر کوئی گناہگار انسان کیا جناب فاطمہ کے سامنے اپنی فضیلت اور عظمت لے کے کھڑا ہوگا؟ لہذا اب تم کو کمال تک پہنچنا ہے، اب تم کو کمال تک پہنچنا ہے تو تمہارے نفس کی تربیت کی ضرورت ہے، اور اس نفس کی تربیت کے لیے تمہیں اس در پہ آنا ہوگا۔ دیکھیے، اگر کسی کو کوئی بیماری کا احساس ہو، کوئی کمزوری کا احساس ہو، کسی ضعف کا احساس ہو، تو کہاں جائے گا؟ بھائی گھر سامنے ہے، ضعف کا احساس ہوا، اب انسان سوچ رہا کیا کروں؟ پریشانی اگر زیادہ بڑھے گی تو اسپتال جائے گا، اسپتال جائے گا۔ ضعف بڑھ رہا ہے، اسپتال جاؤ تاکہ ضعف کو دور کیا جا سکے۔ اب میں اسے کیا کہوں کہ جب نبوت نے ضعف محسوس کیا تو فاطمہ کی چادر کا سہارا لیا۔ یہ صرف چادر میں آنا نہیں تھا، یہ تعارف کرانا تھا کہ جب نبوت کا ضعف در فاطمہ پہ دور ہوتا ہے تو تمہارے نفس کی کمزوری بھی در فاطمہ پہ دور ہوگی، تمہارے نفس کی تربیت بھی اسی در پہ ہوگی۔ اس در پہ آ جانا، اس در کو پہچان لینا۔ اب اس کے تربیت کے مراحل کیا ہیں، اس میں پریشانی کیا آتی ہے، یہ 2 منٹ میں اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اور پھر کچھ مصائب کے فقرے۔ پریشانی، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ انسان، جو میں نے شروع میں بات عرض کر دی کہ انسان مرکب ہے، ایک اس کا آسمانی رخ ہے، ایک اس کا زمینی رخ ہے۔ زمینی رخ کا تعلق اسی دنیا سے ہے، اسی عالم رنگ و بو سے ہے، اسی عالم مادہ سے ہے، لہذا تعارف کرا دیا گیا کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے۔ لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کیوں خاتون نور کی ضرورت ہے، کیوں خاتون جنت کی ضرورت ہے ہر لمحہ ہمیں؟ بس اس بات پہ اس وقت تمام کروں گا گفتگو کو، باقی بات آگے بڑھے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا ایک زمینی رخ ہے جس کا تعارف کرا دیا گیا کہ کیا تمہیں مٹی کے نچوڑ سے پیدا کیا، مٹی کا جوہر حاصل کیا، پھر اس کو محفوظ رکھا نطفہ بنا کر ماں کے بطن میں، پھر مراحل آگے بڑھے، اس سے علقہ بنا، مضغہ بنا، پھر ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا، پھر ہم نے اس کے اوپر کھال چڑھا دی، گوشت اور کھال، اور اس کے بعد اب
قرآن کریم اس مرحلے پر رکا اور رک کے کہا ثم انشأناہ خلقا آخر. پھر اس کے اندر ایک ایسی تبدیلی کی کہ اس کو ایک اور ہی چیز بنا دیا. یہاں تک کہ مرحلے تو تمہارے لیے قابل فہم تھے چونکہ ان کا تعلق فزیکل ورلڈ اور فزیکل لاس سے تھا، لیکن اب اس کے آگے ایک ایسی تبدیلی ہوئی کہ اب تم سمجھ ہی نہیں سکتے. لہذا اب کہہ دیا ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. تو کتنا بابرکت ہے تمہارا خلق کرنے والا. یعنی جسم چونکہ اس مٹی سے بنا تھا، اس زمینی عناصر سے بنا تھا، لہذا اس کے مراحل تو ہم نے بیان کر دیے، مگر روح چونکہ آسمانی شے تھی اس کو داخل کرنے کے بعد بھائی اتنا کہہ دیا کہ اب یہ ایک اور ہی چیز بن گیا. جب روح داخل ہو گئی تو اتنا قیمتی ہو گیا کہ اب تم اس کا ادراک نہیں کر سکتے، تم سمجھ نہیں سکتے. لہذا اب کوئی پوچھنے کے لیے آئے کہ روح کیا ہے تو بس کہہ دیجئے من امر ربی، یہ تمہارے رب کا امر ہے. یہ ہے ایک مرحلہ، یہ ہے ایک مرحلہ. اب چونکہ یہ جسم اسی دنیا کا بنا ہوا ہے، لہذا اس کے بقا اور اس کے علاج کی ہر شے اسی عالم رنگ و بو میں مل جائے گی. غذا یہیں سے ملے گی، دوا یہیں سے ملے گی، کمزوری ہو جائے منرلز وٹامنز سب یہیں سے ملیں گے. غور کرنا ہے، یہ ہے ایک رخ، اور اس میں تمام فزیکل لاس تمہارے ساتھ ہو جائیں گے کیونکہ سب پوری دنیا تمہارا ساتھ دے رہی ہے. یہ فزیکل لاس کبھی بدلیں گے نہیں. تعارف نعمت کے لیے ہے، یہ بات یاد رہے. آم کے درخت پہ ہمیشہ آم پیدا ہوگا. کریلا کل بھی کڑوا ہوتا تھا، آج بھی کڑوا ہوگا. یہ فزیکل لاز ہیں، یہ چینج نہیں ہوں گے. لیکن جو تمہارا آسمانی رخ ہے اس کا چونکہ تعلق یہاں سے ہے ہی نہیں، وہ امر رب ہے، لہذا اس کو بلندی عطا کرنے کے لیے تمہیں اسی در پہ آنا ہوگا کہ جہاں امر خدا لے کے ملائکہ نازل ہوتے رہیں. تنزل الملائکۃ والروح، جہاں امر خدا لے کر جس در پہ آتے رہیں اس در پہ آؤ. تو اب اچھا اس میں بھی فزیکل لاز ہمارا سہارا بن جائیں کہ وہ نہیں ہوگا. وہ اس لیے نہیں ہوگا کہ اس دنیا کی محدودیت ہی یہ ہے کہ یہاں تمہارے جسم کے تعلق سے تو ہر چیز مل سکتی ہے، لیکن اب یہ قوانین تمہارا سہارا یوں بنے کہ جیسے کمزوری ہوئی وٹامنس لے لیے، طاقت کی چیزیں لے لی، ایسے ہی یہاں بھی اندر کی کمزوری ہو اور اس کے لیے بھی چیزیں یہاں سے مل جائیں. کہ یہاں تم کو نہ وہ سہارا ملے گا نہ وہ چیزیں ملیں گی، اس کے لیے پلٹنا پڑے گا انہی الہی آسمانی سورسز کی طرف کہ جس میں تلاوت ہے، جس میں دعائیں ہیں، جس میں انبیاء و مرسلین ہیں، جس میں ائمہ ہدی ہیں. وہ سب تقویت عطا کریں گے، وہ سب تقویت. اور اس در کا تعارف پیغمبر خود جا کے کرائیں گے کہ جب ذوف محسوس ہوگا تو بتائیں گے کہ تمہیں جب ذوف محسوس ہو تو شفا خانہ زہرا تک آ جانا، شفا خانہ زہرا تک آ جانا. اب اگر واقعاً فزیکل لاس بھی اس میں ہماری مدد کرتے تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو نیکی کرتا وہ جہاں سے گزر جاتا اس کے اوپر پھولوں کی بارش ہونے لگتی، ہے نا. جو عدل و انصاف کا نظام قائم کرتا اس کے لیے بہاریں اپنا دامن بچھا دیتی. لیکن معاملہ اس کے برعکس ہے. نیکی کرنے والا گمنام ہے، نیکی کرنے والے کو نہ کوئی جانتا ہے نہ کوئی پوچھتا ہے. بدقسمتی یہ ہے. اب میں عرض کروں گا، اس بات کی وضاحت کل کروں گا انشاءاللہ، لیکن اس وقت صرف ایک جملہ سن لیں کہ بدقسمتی یہ ہے کہ نیکی کرنے والوں کو نیکی کے نام پر کیے ہوئے جلسوں میں بھی پوچھا نہیں جاتا. متقی جوتوں پہ بیٹھا ہوا ہے، شرابی کو مہمان خصوصی بنا رکھا ہے. آپ نہیں دیکھتے ایسے مناظر؟
نہیں ہو رہا ایسا. تو اب یہ کیوں ہوا یہ آئے گا آئندہ کی تقریر میں، لیکن اس وقت اس کو روکتے ہوئے کہا اس دنیا کے اندر یہ نہیں ہوگا. تو اب اس دنیا کے اندر گھبرا جاؤ گے تم، گھٹن محسوس ہونے لگے گی کہ ہر چیز جہاں ملتی ہے، جہاں ایک قانون ہے کہ آم پر آم پیدا ہوتا ہے، آم کل بھی میٹھا ہوتا تھا آج بھی میٹھا ہوتا ہے، اسی طرح جب آم کا پھل میٹھا ہے تو پھر نیکی کا پھل میٹھا کیوں نہیں ہے؟ نیکی کا. لہذا اب تم گھبراؤ گے اور گھبرا کے یہ تصور کرنے لگو گے، یہ سوچنے لگو گے کسی موقع کے اوپر آ کے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ایسی کہنے والی باتیں. کا تب ہم تمہیں ان ہستیوں کا تعارف کرائیں گے کہ جن کی نیکی کے مقابلے میں تمہاری نیکی کی حیثیت وہ بھی نہیں ہوگی کہ جو آفتاب کے مقابلے میں ذرے کی حیثیت ہوتی ہے. اور پھر ہم تمہیں ان کی مصیبتیں دکھائیں گے کہ جب یہ اتنے باعظمت ہو کر اتنی مصیبتوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں تو تم تھوڑی سی نیکی کے لیے اگر تھوڑی سی مصیبت برداشت کرنی پڑے تو کیا گھبرا جاؤ گے، ڈر جاؤ گے، پیچھے ہٹ جاؤ گے؟ یہاں سے تم کو حوصلہ ملے گا، یہاں سے تم کو طاقت اور توانائی ملے گی، اور اب تم یہ کہہ کے آگے بڑھو گے کہ جس نے اپنا کلیجہ نکال کے ممبر پہ رکھ دیا کہ لوگ اس سے فیض حاصل کر لیں، اسی کے گلے میں رسی ہے، تو پھر میری حیثیت کیا ہے؟ یہیں سے تمہیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ پھر میری حیثیت کیا ہے. اور یہاں سے تربیت نفس کا وہ عمل شروع ہوگا کہ جو تم خود بھی تصور نہیں کر سکتے اگر اس حقیقت کو تم نے پا لیا، اگر اس کو سمجھ لیا. اسی لیے میں نے کل عرض کیا تھا کہ یہ فرش مجلس، یہ سید الشہداء کا دسترخوان علم، یہ جناب فاطمہ کی تمنا کہ بابا میرے لال پہ روئے گا کون، بابا میرے لال پہ گریا کون کرے گا، اور یہ جناب زینب کا وعدہ، جناب زینب کا وعدہ کہ یزید تو یہ سمجھتا ہے کہ الہی آثار مٹ جائیں گے اور تو ہماری یاد کو ختم کر دے گا، یاد رکھ تیری مدت ختم ہو جائے گی، مہلت ختم ہو جائے گی، حکومت مٹ جائے گی، مگر ہماری یاد باقی رہے گی، ہماری یاد باقی رہے گی. اے بی بی لاکھوں سلام آپ پر کہ آپ نے کل جو وعدہ کیا تھا کہ یاد باقی رہے گی، آپ نے کل جو اعلان کیا تھا کس حالت میں اعلان کیا تھا؟ جب بازوؤں میں رسیاں تھیں، جب سر پہ ردا نہ تھی، جب دشمنوں کا مجمع تھا، جب جلاد چاروں طرف کھڑے ہوئے تھے، جب سر نیزوں پہ بلند تھے، اس وقت آنکھوں میں آنسو بھرے علی کی بیٹی کہہ رہی تھی تیری حکومت مٹ جائے گی، میرے بھائی کا ذکر باقی رہ جائے گا. اے صدیقہ کی صدیقہ بیٹی، ہم سب کا سلام قبول کر لے کہ تیرا کہا ہوا سچ ثابت ہو گیا کہ آج تیرے بھائی کے نام پر، تیری والدہ کے نام پہ جمع ہونے والے پوری دنیا کے اندر موجود ہیں، اور وہ نسل جس کے لیے کہہ دیا گیا تھا کہ ابتر ہے وہ ابتر ہو چکی. مگر یعنی عرض کیا کہ یہاں قربانیاں دینی پڑیں گی، اس کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑیں گی. کیسی قربانیاں؟ کہ میں نے عرض کیا کہ وہ بی بی، اللہ اکبر، دیکھیے یہ ہم نے تو یہاں والا در دیکھا ہے نا. میں ایک شعر سناتا ہوں بار بار اقبال کا، پہلے بھی سنایا اس ممبر سے کہ یہ نہ دیکھیے گا، نگاہ کو یہاں تک محدود نہ، نگاہ کو ذرا وسعت عطا کیجئے. اقبال کہہ رہے ہیں کنویں میں تو نے یوسف کو اگر دیکھا تو کیا دیکھا، ارے ناداں جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے. اے کنویں میں یوسف کو دیکھ کر اپنی نگاہ کو یہیں تک محدود رکھ کے یوسف کو ایک غلام سمجھنے والے، یوسف کو ایک بےکس سمجھنے والے، یوسف کو ایک یتیم سمجھنے والے، یوسف کی مجبوریاں دیکھ کر بس یہ سمجھنے والے، یہاں کنویں تک نگاہ محدود نہ رکھ. اگر یوسف کو دیکھنا ہے تو قرآن کے آئینے میں پوری طرح یوسف کو دیکھ کہ کل جو یوسف اللہ کی خاطر کنویں کے اندر قید تھا، کل جو یوسف اللہ کی خاطر قید خانے میں زندگی گزار رہے تھے، اب اللہ رب العزت نے ان کو یہ رتبہ عطا کیا کہ دنیا میں بھی قید خانے سے نکالا تو تخت حکومت تک پہنچا دیا، اور یوسف کو ستانے والوں کا کوئی نام لیوا باقی نہیں ہے.
یوسف کا ذکر کرنے والے موجود ہیں. بس اسی طرح نگاہ کو آگے بڑھا اور دیکھ ان کو یہ لباس کے اندر پیون دیکھ کر، یہ چکی چلاتا ہوا دیکھ کر، یہ ٹاٹ کا پردہ پڑا ہوا دیکھ کر، یہ پہلو زخمی دیکھ کر، یہ دروازہ جلا ہوا دیکھ کر اپنی نگاہ کو محدود نہ کر لینا، مجبور نہ سمجھنا، بےکس نہ سمجھنا. یہ ان کا اختیار ہے کہ سبھی اختیار رکھتے ہوئے بھی راہ خدا میں یہ تمام مظالم کو برداشت کر رہے ہیں، راضی بر رضا رہنے والے. میں نے عرض کیا کہ شہزادی کی رخصت کا وقت قریب آیا تو مولا کائنات کو وصیتیں کرنا شروع کی. کل وقت کم رہ گیا تھا، وصیتیں سنا نہ سکا، مولا کو بلایا. اور عجیب روایت کے عجیب فقرے ہیں. میں نے دیکھا کہ عالم یہ تھا کہ جب مولا شہزادی کے قریب بیٹھے تو پہلے فاطمہ کا چہرہ دیکھ کے زور زور سے رونے لگے. علی کی آوازیں گریہ بلند ہو گئی، آنکھوں میں حلقے پڑے ہوئے تھے، چہرہ بالکل مرجھا گیا تھا، پہچانا نہ جاتا تھا کہ یہ 18 سال کی بیوی. مولا روتے رہے. اس کے بعد شہزادی کا سر اپنے سینے پہ رکھا اور پھر کہا کہ اے بنت رسول فرمائیے، اے بنت رسول کہیے. یہ بات کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. یہاں جناب فاطمہ نے مولا کائنات کو دعائیں دی، مولا کائنات کو دعائیں دی. ہم ماں کی دعا کے تو قائل ہیں، بیوی کی دعا کے قائل نہیں ہیں، مگر میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ بیوی کی دعا کی بھی کیا طاقت اور کیا تاثیر ہوتی ہے. سینے پہ سر رکھے ہوئے ہیں اور شہزادی کہہ رہی ہیں یا علی بابا نے خبر دے دی، یا علی جدائی کا وقت قریب آ گیا. مولا کائنات روتے رہے، فاطمہ روتی رہی. چہرہ اٹھایا، علی نے اپنے آپ کو سنبھالا مگر فاطمہ کا رونا رکا نہیں. تو ایک مرتبہ کا بی بی صبر کرے، کہا یا علی میں اپنے لیے نہیں رو رہی، میرے بعد جو آپ پہ مصیبتیں پڑنے والی ہیں، یا علی آپ کی مصیبتوں کو یاد کر کے رو رہی ہوں. ارے یہی تو سبب تھا. فاطمہ کی اصل مصیبت جانتے ہیں کیا ہے؟ یہ شکستہ پہلو اصل مصیبت نہیں ہے. اصل مصیبت یہ ہے کہ مولا گھر میں تشریف لائے تو شہزادی نے درد بھرے لہجے میں کہا یا علی مجھے پتا چلا مدینے والے اب آپ کو سلام بھی نہیں کرتے. بس علی جیسے بہادر کی چیخ بلند ہو گئی. کبھی بھی صرف اتنا نہیں، میں سلام کرتا ہوں تو جواب سلام کا لائق. یہ ہے فاطمہ کا اصل درد، یہ فاطمہ کی اصل مصیبت کہ یہ وقت کا ولی، یہ ولایت کا تاجدار، اس کے اوپر یہ مصیبتیں ہیں. اس کی تنہائی ہے جسے یاد کر کے زہرا رو رہی ہیں. میں ایک مرتبہ کہا یا علی میری وصیتوں پہ عمل کیجئے گا. کبھی بھی مطمئن رہیے آپ کی وصیتوں پہ عمل کیا جائے گا. اور اس وقت میں نے عرض کیا تھا کہ شہزادی نے 2 باتیں پوچھی یا علی. ایک تو یہ بتائیے میں نے کبھی زندگی میں جھوٹ تو نہیں بولا، جسے قرآن صدیقہ کہہ رہا ہے، جس کا نام اللہ نے صدیقہ رکھا، مباہلہ جس کی صداقت کا قصیدہ پڑھ رہا ہے. کہے بی بی آپ معرفت خدا میں اس درجے پر ہیں کہ آپ کے لیے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. کہا یا علی دوسرے یہ بتا دیجئے میں نے آپ کو کبھی ناراض تو نہیں کیا. یا علی پھر بھی اگر انجانے میں مجھ سے کبھی کوئی خطا ہو گئی ہو تو معاف کر دیجئے گا. ارے یہ تو معصومہ ہیں مگر یہ پیغام ہمارے لیے دے رہے ہیں. بس مولا بھی رونے لگے اور روتے روتے کہا کہ اے بی بی آپ کو میرے گھر میں چکی چلانی پڑی، آپ کو میرے گھر میں فاقے کرنے پڑے، آپ کو میرے گھر میں مصیبتیں اٹھانی پڑی. آپ کا رتبہ بہت بلند تھا، علی کو معاف کر دیجئے گا. وصیت کی یا علی مجھے غسل آپ دیجئے گا، پیراہن کو جدا نہ کیجئے گا، مجھے کفن آپ پہنائیے گا، مجھے حنوط آپ کیجئے گا، مجھے قبر میں آپ اتاریے گا. اور یا علی یوں چھوڑ نہ دیجئے گا بلکہ روز میری قبر پہ تلاوت قرآن،
یہ عشق قرآن ہے. یہ شہزادی تربیت کر رہی ہیں جاتے جاتے. یا علی تلاوت قرآن کیا کیجیے گا. اور اس کے بعد کہا یا علی ان لوگوں کو میرے جنازے میں شریک کیجیے گا, میرا جنازہ تابوت میں اٹھائیے گا. شہزادی بیان کر رہی ہیں, بیان کرتی جا رہی ہیں. اور پھر عجیب جملہ دونوں طرح کی روایتیں ہیں کہ آخر میں کیا کہا, قیامت تک آنے والے میرے محبوں کو سلام. اے رسول کی بیٹی آپ نے سلام کیا تھا, یہ مجمع جواب سلام کے لیے حاضر ہے. اے بنت رسول آپ پہ سلام, اے بذت الرسول آپ پہ سلام. اے بی بی ہم موجود ہیں, لیجئے. بس کیسے عرض کروں کیا کیفیت تھی حضرت فاطمہ زہرا کی. بس میں نے چھوڑ دیا. بعد رسول کسی نے شہزادی کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا, وصیتیں کر لی, کئی وصیتیں, کچھ تحریری وصیتیں آگے عرض کروں گا کسی موقع پر. وصیتیں کر لی. اس کے بعد کہا یا علی اب آپ مسجد میں تشریف لے جائیے. علی اٹھے, علی مسجد میں آ گئے. اس کے بعد کیا اہتمام ہے, جناب اسما سے کہا کہ میرے بچوں کو روزہ رسول پر بھیج دو, حسن حسین روزہ رسول پر آئے. کہا اسما دروازہ بند ہے, جب تک تسبیح کی آواز آتی رہے اندر نہ داخل ہونا. اسما کہتی ہے میں باہر بیٹھ گئی, میں روئے جاتی تھی اور یہ دیکھنے کے لیے تسبیح کی آواز آ رہی تھی, میرا دل مطمئن تھا. ارے اسے کہتے ہیں فاطمہ کہ جس کی سانسوں کا نام تسبیح ہو, کہتی تسبیح کی آواز موقوف ہوئی, میرا دل بے چین ہوا. میں اٹھ کے حجرے کے دروازے تک آئی, آواز دی السلام علیکی یا بنت رسول. جواب نہ آیا. اے رحمت للعالمین کی بیٹی سلام. جواب نہ آیا. کہا اب جو اندر داخل ہوئی فاطمہ دنیا سے جا چکی تھی, فاطمہ دنیا سے رخصت ہو گئی تھی. اسما کہتی ہیں جو مجھے وصیتیں کی تھی اس کے مطابق میں نے جلدی سے حجرے کا دروازہ بند کیا. میں باہر آئی, اتنے میں دیکھا دونوں ننھے شہزادے اپنے امام ہاتھوں میں لیے. اسما اماں کہاں ہیں, اماں کہا کہ شہزادوں پہلے کھانا کھا لو. کہا اسما نہ چھپاؤ, اے اسما ہم نانا کے روزے پہ تھے, ہم کہہ رہے تھے نانا ہماری اماں بڑی بیمار ہے, نانا ہم شفا طلب کرتے ہیں. آواز آئی اے یتیمان فاطمہ, اے یتیمان فاطمہ جاؤ ماں کو آخری سلام کر لو. اے اسما نانا نے بتا دیا. آئے ہاں کیسے عرض کروں, یہی وہ مرحلہ تھا کہ آ کے اماں کو بچے پکار رہے تھے. مولائے کائنات کو مسجد میں اطلاع ہوئی. عجیب فقرہ ہے تاریخ کا کہ جب مولا کو اطلاع ہوئی تو علی منہ کے بل زمین پر گر پڑے اور اپنی کمر کو پکڑ کے کہا الان انکسر ظہری, آج میری کمر ٹوٹ گئی. واہ غربت آخری فقرے. ہاں آج روز شہادت ہے, ماتم کر لیجئے, آنکھوں میں آنسو ہیں. شہزادی سے شفاعت مانگ لیجئے, شہزادی سے علم مانگ لیجئے, معرفت مانگ لیجئے, اپنی نسلوں کے لیے تقدس مانگ لیجئے. یہ مانگنے کا وقت ہے. اے بی بی ہم کیا مانگیں, بس بی بی آخرت میں جب سب کی شفاعت کرے ہمیں بھولنا چاہیے. بی بی ہمارا عمل اس لائق نہیں, بس آپ کی شفاعت کا سہارا ہے. لیجئے آخری فقرے عرض کروں, ہاں کیسے کہاں سے الفاظ لاؤں جو یہ تصویر کھینچ سکوں. لیجئے مولائے کائنات وصیت کے مطابق علی نے غسل دینا شروع کیا. جناب اسما کہتی ہیں کہ شہزادی کی وصیت تھی کہ خبر نہ ہو, لہذا مولا نے کہا اسما دیکھو مصائب پہ ضبط تو نہیں ہو سکتا لیکن تیز آواز سے نہ رونا, گھر میں میرے چھوٹے بچے وہ کیسے ضبط کریں گے. اسما کہتی ہے میں نے منہ میں کپڑا رکھ لیا تاکہ آواز تیز نہ نکلے. کبھی زیادہ دیر نہ گزری تھی جو مجھے رونے سے روک رہا تھا, اس کی چیخ بلند ہوئی, ہائے
زہرا، ہائے فاطمہ، ارے یہی تو وجہ تھی، یہی تو وجہ تھی کہ شہزادی کو سپرد خاک کرنے کے بعد جب روضہ رسول پہ آئے، کہا یا رسول اللہ میرا سلام، آپ کی بیٹی کا سلام۔ اے اللہ کے رسول، فاطمہ مجھ سے جدا ہو گئی، میرے گلشن میں خزاں آ گئی، میرا پھول مرجھا گیا، اب میری راتیں جاگتے ہوئے کٹیں گی، اب مجھے قرار نہ آئے گا۔ یا رسول اللہ، آپ کی امانت میں نے آپ کے سپرد کر دی، مگر معافی چاہتا ہوں، آپ نے جیسی امانت دی تھی، آپ نے جیسی امانت دی تھی، علی ویسی واپس نہ کر سکا۔ فاطمہ آپ کو خود بتائیں گی